بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موازن-اسلام یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج سے ہم باقاعدہ صحیح بخاری کی احادیث کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کتاب جمعہ کے بیان میں، حدیث نمبر 876 سے لے کر 880 تک۔ حدیث نمبر 876۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی۔ یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 877۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اذان سنی، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وضو بھی اچھا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 878۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 879۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک، خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ کو زیادہ ہے کہ وہ واجب ہیں یا نہیں، لیکن حدیث میں اسی طرح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 880۔